بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ یہ جملہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا، جو رحمت للعالمین ہیں، اور جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب وحی کے بغیر اپنی زبان کو نہیں کھولتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بھی جملہ جاری ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق جاری ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس بات پر ضد کر بیٹھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور وہ اپنی اس ضد کی بنیاد پر اپنے بڑے قیمتی رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور انسان ساری زندگی ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد جنازے میں ہم منہ رکھنے کے لیے، نعت رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ برادری والے کیا کہیں گے کہ وہ بھائی کے مرنے پر بھی نہیں آیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس دین کو آپ اور میں ماننے والے ہیں، اس دین کی بنیاد انما الاعمال بالنیات پر ہے کہ جیسی ہماری نیت ہوگی اس کے مطابق ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ اس نے ابھی عمل نہیں کیا، صرف ارادہ کیا تھا کہ میں یہ نیک کام کروں گا۔ لیکن اس کے برعکس جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے۔ حالانکہ گزشتہ امتوں کے اندر یہ اصول تھا کہ جب کوئی ارادہ کرتا تھا گناہ کا تو گناہ اسی وقت لکھ لیا جاتا تھا، لیکن اس امت پہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ تب تک لکھا نہیں جائے گا جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور بہت کم احادیث ہیں جس میں اس طرح کے جملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے گئے۔ الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث پاک بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے اچانک ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس مجلس کے اندر کوئی شخص اگر ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے کسی اپنے عزیز سے رشتہ توڑا ہوا ہے تو وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ حالانکہ یہ رحمت للعالمین ہے اور رحمت مصطفیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑنے والا ہے وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس مجلس میں پلٹے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے زبان سے سوال تو نہیں کیا، لیکن ہماری آنکھیں جو تھی وہ سوال ہی کر رہی تھی کہ تم کدھر چلے گئے تھے۔ اب ایک صحابی نے جب ان کو سوال بری نگاہوں سے دیکھا تو وہ آنے والے صحابی خود ارشاد فرمانے لگے کہ میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، تو میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا کہ جس نے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے وہ اس مجلس سے چلا جائے، تو میں فوراً اپنی خالہ کے گھر گیا اور ان کو راضی کر کے واپس آیا ہوں۔ اب جب یہ جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے اٹھانے کی وجہ بھی بیان کی۔ میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مجلس کے اندر ایک شخص بھی رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہو، اللہ اس محفل میں کسی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم سب آج روزوں کا اجر لینے کے لیے جمع ہے،
اگر کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے کو عید دے تو بچے کو اور چھوٹے کو خوشی ہوتی ہے، اگر استاد عید دے تو شاگرد کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر ہمارے شیخ ہمیں عیدی دیں تو اس اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور روزوں کی عیدی لینے کے لیے سب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے جو عبادت کی ہے اس کا صلہ لینا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں ایک بھی رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہوگا اس مجلس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہم عید پڑھنے کے بعد سارے محلے کو عید ملنے کے لیے تیار ہیں، رستے میں جو بندہ نظر آئے اس کو عید ملنے کے لیے تیار ہے، لیکن سگا بھائی اپنے گھر انتظار کر رہا ہوتا کہ کاش آج میرا بھائی بھی مجھے عید ملنے آ جائے، بہن اپنے گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ کاش آج میرا بھائی بھی ملنے آ جائے، حالانکہ وہ بہن جگہ جگہ اپنے بھائی کو اس بات کا اظہار کر کے بتاتی ہے کہ ماں باپ کے بعد تو ہی میرا باپ ہے، تو ہی میری ماں ہے، تو ہی میرا بڑا بھائی ہے اور ہمارا سب کچھ تو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھائی عید کے دن بھی بہن کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا مالک و مولا مجھے زمین پر نازل نہ کر، یہ بندے مجھ سے بہت برا سلوک کریں گے۔ جب رشتہ داری نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مالک مجھے زمین پہ نازل نہ کر، یہ بندے مجھ سے بہت برا سلوک کریں گے، اس وقت اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو جو جواب دیا تھا وہ توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا اے رشتہ داری جو تجھے جوڑے گا میں رب بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں رب ہو کے اس کو بھی توڑ دوں گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا دروازہ اس کے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائے اللہ اس کا دسترخوان تنگ کر دیتا ہے۔ آج ہر بندہ رزق کی قلت کی شکایت کرتا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دروازے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے خونی رشتوں کے لیے بند ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کے نصیب کا رزق ہمارے دسترخوان پہ اترتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر بیٹھ کے آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کے کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کے نصیب کا جو رزق ہے وہ آپ کے دسترخوان پہ اترا ہے، پہلے اس کا نصیب بھی آپ کے دسترخوان پہ آتا تھا، اور جب ہم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنا ہی دروازہ بند کر لیا تو نقصان کیا ہوا کہ جو اس کے نصیب کا اتر رہا تھا وہ تو پہلے ختم ہوا، اور جب وہ ختم ہوا تو اس کی بے برکتی سے ہمارا اپنا نصیب بھی کم ہو گیا۔ بعض اوقات ہم ماما کے خلاف چچا کے خلاف اپنے بچوں کو تیار کر کے بیچ دیتے ہیں، اور بچے بڑے فاتح انداز میں لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جنگ جیت آئے ہیں، چاچے کو اچھی طرح بتا کے آئے ہیں، تایا جی کو اچھی طرح نصیحت کروا کے آئے ہیں، مامے کو اچھی طرح نصیحت کروائی ہے۔ آپ تو جنگ جیت آئے لیکن آپ رشتوں کو ہار آئے۔ پھر ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کے بالوں میں سفیدی اتر جاتی ہے تو جو بندہ اس کے گاؤں سے آتا ہے نا، اس کے علاقے سے آتا ہے، وہ اس کو روک کے پوچھتی ہے بتا میرے ویردہ کی حال ہے، بتا میری بہنوں کا کیا حال ہے۔ آپ نے تو جنگ فتح کر لی، لیکن جب باپ بڑھاپے میں جاتا ہے تو وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ جس اولاد کے پیچھے لگ کے میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا اور آج اولاد بھی میری نہیں بن رہی۔ تو ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسا سامنے والا کرے گا میں ویسا کروں گا تو یہ کوئی اعلیٰ ظرفی نہیں، یہ کم ظرفی ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے کہ آپ مطلب پرست ہوگے کہ جیسا سامنے والا مل رہا ہے میں اس کو ویسا ملوں گا۔ اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا جیسے بھی ملے میں نے اپنی توڑ نبھانی ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، اگر برابری پر رشتے نبھانا شروع کریں گے نا تو کوئی تعلق بھی 3 دن سے زیادہ نہیں چلے گا، ایک آپ ہار جائیں گے، آپ تھک جائیں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اکثر لوگ نے ایک جملہ بولتے ہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، اور میرے بھائی اچھی بات تو سب برداشت کرتے ہیں، غلط بات کو برداشت کرنا ہی تو برداشت ہوتی ہے۔
یہ کیا فلسفہ ہوا جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی؟ اچھی بات تو سب کو برداشت ہوتی ہے، آپ میں کیا کمال ہے؟ آپ کے اندر کمال یہ تھا کہ آپ کسی کی غلط بات کو بھی برداشت کرتے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ہم جنگ جیت جاتے ہیں لیکن رشتوں کو ہار جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے رشتے داروں کو جوڑ کے رکھتا ہے، جوڑنے والے کی اولاد کے رزق میں رب اضافہ فرما دیتا ہے۔ آج ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ میری اولاد کے لیے اچھا مستقبل ہو، میں اپنی اولاد کے لیے بہت سارا جوڑ کے چلے جاؤں۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو وسیع رزق ملے تو اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھیں۔ ہم نہ مرنے کے بعد اس کی چارپائی کو ہلا ہلا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں؟ تو میرے بھائی جب وہ بولتا تھا تب آپ بلاتے کیوں نہیں تھے؟ تو مہربانی کریں اپنی زندگی میں اپنے رشتوں کو جوڑیں۔ درویش ہے، اس نے ایک جملے میں ہمیں بات سمجھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں تھے ابو الاحوص، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میرے چچا کا بیٹا ہے، میں ہر بار اس سے نیکی کرتا ہوں اور وہ ہر بار مجھے اذیت دیتا ہے، میں نے بہت مرتبہ اس کے ساتھ نیکی کی ہے لیکن بدلے میں ہمیشہ مجھے اذیت دیتا ہے، تو اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسا وہ کرے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ اور الا ماشاءاللہ یہ سوچ ہم میں سے ہر ایک نے بنائی ہوئی ہے کہ سامنے والا جیسا ملے گا میں اس کو ویسا ہی ملوں گا۔ اب اس صحابی رسول نے یہی مقدمہ رسول کریم کی بارگاہ میں رکھا کہ جیسا وہ مجھے ملے گا میں اس کو ویسا ہی ملوں گا، اور میں نے اس بات پر اب قسم کھا لی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، جتنا کہ وہ ملا کرے گا اتنا کہ میں اس کو ملا کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ تو ایسا کر، جا کے قسم کا کفارہ دے اور جا کر اپنے بھائی سے صلح کر لے۔ تو یار آپ اپنے دل کے اندر نا ایک چھوٹی سی جگہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے پیدا کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی حق پر ہوں گے، آپ کے ساتھ ہی ظلم ہوا ہوگا، لیکن آپ رسول کریم کے اس جملے کی گہرائی میں اتر جائیں، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آپ رسول کریم کے جملوں پہ توجہ کر لیں کہ رسول کریم نے کتنے فخر کے ساتھ ان جملوں کو بولا۔ میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح میں پہل کر لے گا میں محمد اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت لے کے دوں گا۔ یار ہمارے پاس کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو جائیں گے اور سرخرو بھی ہو جائیں گے۔ یار آپ اس جملے کی گہرائی میں اتر کے تو دیکھو، جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، اگر آپ نے رشتہ جوڑا ہوگا تو آپ سر اٹھا کے رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آقا آپ نے ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو آپ حق پر ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ ہی حق پر ہیں، لیکن مہربانی کریں آپ تھوڑا قدم تو بڑھائیں۔ ساری زندگی ہم ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں، اور میں اس موقع پر یہ کہتا ہوں کہ جب کسی کی میت پڑی ہو نا، جنازہ پڑا ہو، تو آپ تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھا کریں، وہ خالی چارپے کے اوپر مردہ نہیں ہوتا، خالی کفن نہیں ہوتا، اس بندے کی ساری زندگی کی ضد ساتھ پڑی ہوتی ہے، ساری زندگی کی انا ساتھ پڑی ہوتی ہے، ساری زندگی کا تکبر ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ خالی انسان نہیں جاتا، وہ اپنی ساری ضد ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ ایک جملے پر توجہ تو کریں یار، ساری زندگی ہم ایک دوسرے کو منہ نہیں لگاتے تو جنازے میں آنسو بہانے سے کیا ہو جائے گا؟ اور میں بڑے وثوق سے منبر رسول پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خونی رشتوں کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے، میں بڑے وثوق سے کہنے لگا ہوں، دو سگے بھائی ہوں جو آپس میں نہیں بولتے اور کئی سال سے بول چال بند ہے نا، آپ ان دونوں کو صرف آمنے سامنے بٹھا دیں اور دونوں سے کہیں کہ کچھ بولنا نہیں ہے، صرف 1 منٹ میرے کہنے پہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، اگر دونوں کے آنسو نہ بہے تو میں ذمہ دار ہوں۔ ہمارا اندر ملنا چاہتا ہے لیکن ہمارا ظاہر کہتا ہے کہ اگر میں پہلے چلا گیا تو وہ کیا کہے گا، غلط تھا تو آیا تھا نا۔
تو یار آپ یہ جملہ بھی برداشت کر لیں، صلح میں پہل کر لیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ پہل کرنے والے کو جنت میں پہلے داخل فرمائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ صلح کرنے والا جنتی ہو گیا، وہ جنتی ہے تو پہلے جنت میں جائے گا نا۔ تو یار عید کا مزہ اسی میں ہوتا ہے کہ سگے بہن بھائی آپس میں ملیں۔ محلے کو تو سارے عید مل لیتے ہیں، رشتہ داروں کو تو سارے مل لیتے ہیں، لیکن مہربانی کریں آپ کا سگا بھائی، آپ کی سگی بہن اگر آپ کی منتظر ہے اور اگر سب کی صلح بھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا نا خاندان میں کس کس کا جھگڑا ہے، آپ ان کی صلح تو کروائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پاک سنیں اور پھر دیکھیں کہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تم کسی بت کی پوجا کرو گے۔ شیطان نے پورا زور لگا لیا کہ تم سے کسی بت کی پوجا نہیں کروا سکا، تم سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروا سکا۔ شیطان اس معاملے میں مکمل مایوس ہو چکا ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا پھر شیطان کس بات پر محنت کرتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب شیطان کی ساری کوشش اس بات پر ہوتی ہے کسی طرح میں دو بندوں کے اندر جدائی کروا دوں، کسی طرح دو رشتوں کو آپس میں توڑوا دوں۔ یار ہم کیوں شیطان کے ہتھے چڑھ گئے؟ اس لیے مہربانی کریں آپ عید پڑھنے آئے ہیں تو عید کا مزہ یہی ہے کہ سگے بھائی آپس میں ملیں۔ اگر کوئی بہن آپ کی منتظر ہے تو آپ اس سے جا کے صلح کریں۔ کسی پڑوسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے تو مہربانی کریں اس سے صلح کر لیں۔ یار عید اسی کا نام ہے۔ میں بس آخری مثال دے کے اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ سب ماشاءاللہ ذی شعور ہے، اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی سمجھنے کی آپ کو صلاحیت دی ہے۔ ہم اگر مسجد کے اندر کوئی کچرا پڑا ہوا دیکھیں، کوئی تنکا پڑا ہوا دیکھیں تو ہم اس کو اٹھا کے مسجد سے باہر رکھیں گے، اور کسی سے سوال کیا جائے کہ مسجد سے کچرا کیوں اٹھایا تو یقیناً یہی جواب ملے گا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر ہم بیت اللہ میں چلے جائیں تو جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے بیت اللہ کا صحن اس قدر صاف ستھرا ہے کہ وہاں مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ کسی سے پوچھا جائے کہ بیت اللہ کا صحن اتنا صاف ستھرا کیوں ہے تو یہی جواب ملتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہندو مندر میں عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس نے اپنی عبادت گاہ کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کے مذہب کے مطابق اس کے خدا کا گھر ہے۔ عیسائی چرچ میں جاتا ہے تو اس نے چرچ کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کے مذہب کے مطابق اس کے خدا کا گھر ہے۔ یہودی کلیسا میں جاتا ہے اور اس نے اپنے کلیسا کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کے مذہب کے مطابق اس کے خدا کا گھر ہے۔ مسلمان نے مسجد صاف کی، کعبہ صاف کیا، ہندو نے اپنا مندر صاف کیا، عیسائی نے اپنا چرچ صاف کیا، یہودی نے اپنا کلیسا صاف کیا، کیونکہ ہر کسی کے نزدیک وہ اس کے خدا کا گھر ہے۔ لیکن آپ کے معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں خدا ان میں سے کسی جگہ پہ نہیں رہتا، نہ مسجد میں، نہ کعبے میں، نہ مندر میں، نہ چرچ میں، نہ ہی کلیسا میں۔ خدا ان میں سے کسی جگہ پہ نہیں ہے، لیکن ہر کسی نے اپنی اپنی عبادت گاہ کو اس نیت کے ساتھ صاف کیا کہ یہ خدا کا گھر ہے، لیکن خدا تو وہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جس دل کے اندر خدا رہتا ہے نا وہ دل سب نے گندا کر لیا۔ خدا کا بسیرا انسان کے دل میں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، خدا کافر کے بھی دل میں ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان کے دل کا خیال کرنا ہے، خدا کا بسیرا کافر کے دل میں بھی ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے کہ میرے دل میں خدا بستا ہے۔ اب مسجد صاف کر لی، کعبہ صاف کر لیا، چرچ صاف کیا، مندر صاف کیا، کلیسا صاف کیا، ہر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ خدا کا گھر ہے، اس کو اس لیے صاف کیا، لیکن خدا تو کسی جگہ پہ نہیں ہے جس کو ہم نے صاف کیا۔ اور جس دل میں خدا کا بسیرا تھا وہ دل سب نے گندا کر لیا۔ کم از کم اس دل کو ستھرا رکھو، کم از کم خدا کے گھر کو تو صاف رکھو نا۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، مولانا رومی فرمایا کرتے تھے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائے
تو اس کو حج اکبر نصیب ہو۔ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو حج جمعے کے دن میسر ہے۔ ایک حج کی عید ہو گئی اور ایک جمعے کی عید ہو گئی، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ لیکن مولانا رومی نے ایک جملہ لکھا کہ ایک مسلمان کے لیے حج اکبر کرنے سے افضل یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنا دل صاف کر لے۔ آگے وجہ بیان کی، کہا کعبے کا چکر اس لیے لگایا جاتا ہے وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، اور دل کو صاف اس لیے کرو یہاں سے رب کا گزر ہے۔ دلوں کو صاف کرو یار، دل خدا کا گھر ہے، اس میں ہم نے نفرت کا بت پال لیا، بغض کا بت پال لیا، غیبت کا بت پال لیا۔ مہربانی کرو رب کا گھر تو صاف کر دو نا یار۔ ہمارے گھر میں کوئی کچرا پھینک دے، گند پھینک دے تو ہم کئی مہینے اس سے بات نہیں کرتے، سوچو جس نے رب کا گھر ہی گندا کر دیا، اور اتنے گندے دل کے ساتھ رب کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو مہربانی کریں رشتوں کو جوڑیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم سب عبادت کرتے ہیں تو جنت کے لیے کرتے ہیں، روزے رکھے تو کس لیے رکھے؟ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ جنت چاہیے۔ حج بیت اللہ کس لیے کیا؟ جنت کی خاطر۔ زکوٰۃ کس لیے ادا کی؟ جنت کی خاطر۔ سب کچھ کر لیا، لیکن نبی پاک نے یہ کہا ہے جو رشتہ توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو مہربانی کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، کیا ہمارے ساتھ زیادتی رسول کریم سے زیادہ تو نہیں نہ ہو گئی؟ رسول کریم کو طائف کے بازار میں جب پتھر مارے گئے تو صحابہ کہتے ہیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا پیالہ پیش کرنے لگے تو رسول کریم کے سر اقدس سے اس قدر خون بہہ رہا تھا کہ پانی پینے سے پہلے سارا پیالہ خون کا بھر گیا تھا۔ طائف کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نالین مبارک استعمال کیے، جوتا مبارک استعمال کیا، وہ گہرا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین خون سے بھرے ہوئے تھے اور رسول کریم سے جوتا پہن کے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہماری اذیت رسول کریم سے زیادہ ہو گئی؟ کیا رسول کریم کے قدموں کے اندر بازار میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا رسول کریم کی پشت کے اوپر گندی اوجڑیاں نہیں پھینکی گئی؟ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر جب اوجڑی رکھی گئی تو حضور سجدے کی حالت میں تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت کا استعمال کیا، لیکن رسول کریم سے سر اقدس اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس قدر اذیت دی گئی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہی تھی تو ایک شخص کو پتہ چلا کہ آپ کی شہزادی مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہی ہیں۔ دشمن تھے اسلام کے، سواری لی اور جا کے سیدہ کے گھوڑے کو نیزہ مارا۔ جب گھوڑا گرا تو سیدہ زینب زمین پہ جب تشریف لے آئی تو آپ کے شکم اطہر کے اندر بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور بیٹے کے انتقال کے غم میں کچھ ہی عرصے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب کا بھی وصال ہو گیا۔ اب آپ تصور کریں کہ جب بیٹی کا وصال ہو جائے اور نواسے کا بھی وصال ہو جائے تو قتل کرنے والا دشمن کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بیٹی کا قاتل تو معاف نہیں نہ کیا جا سکتا، لیکن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آج جو معافی مانگے گا اس کو معاف کیا جائے گا، اور جو جنگ کرنا چاہتا ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، رات کی تاریکی چھا گئی، تو ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا محمد، آپ نے صبح مکے میں داخل ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ جو معافی مانگے گا اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن میں یہ سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ایک آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، اس نے آپ کو بہت اذیتیں دی ہیں، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچاتا رہا ہے، لیکن وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ سوال کیا، سنا، اور سوال کرنے والا وہی تھا
جس نے رسول کریم کی شہزادی کو شہید کیا تھا، آپ کے نواسے کو شہید کیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ جملے سنے کہ اے محمد آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، لیکن آپ نے اعلان کیا کہ جو بھی معافی مانگے گا اس کو معاف کیا جائے گا، تو اگر آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ سے معافی مانگنے آ جائے تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ تو قربان جاؤں رسول کریم کے جملوں پہ، توجہ دیں ان جملوں کے اوپر، اور اس جملے کی درد کی گہرائی تک اتر کے دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا دل کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا سن، بیٹیاں بولا تو نہیں کرتی، تو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھ، رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یار بیٹیاں کس کو بولا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی کا دروازہ کھولا۔ یار ہم سے زیادہ تو اذیت کسی کو نہیں نا، رسول کریم کی اذیت دیکھیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ کسی کو اذیت نہیں ملی۔ آپ اپنی اذیت کے سامنے رسول کریم کی اذیتوں کو رکھیں اور پھر تصور کریں معاف کرنا بنتا کہ نہیں بنتا۔ تو آپ نے اس جملے کے اوپر توجہ رکھنی ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مہربانی کریں، جو آپ سے ناراض ہے نا، آپ چل کے خود اس کی دہلیز پہ چلے جائیں۔ آپ ایک بار آج میرے کہنے پہ چلے جائیں، میں مانتا ہوں کہ آپ کئی بار گئے ہوں گے، آپ نے کوشش کی ہوگی، لیکن آج آپ نے میرے لیے نہیں جانا۔ آج آپ نے اس نیکی کو اس انداز میں کرنا ہے کہ اللہ آج میں صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے صلح کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ایک نیکی اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس کا صلہ کسی بندے سے نہ مانگیں، بلکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں، اور قیامت والے دن اللہ نہ کرے اگر ہم پھنس جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ نیکی ہم نے تیرے لیے کی تھی اور آج اس کا ہم صلہ چاہتے ہیں۔ میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کے چہروں پہ یہ سوال موجود ہے کہ علامہ صاحب کو کیا پتا ہو کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یار آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، بس آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یاد کر کے اٹھ کے جانا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق پر بھی وہی ہے اور حق پر ہونے کے باوجود اس نے جھگڑا چھوڑ دیا، تو میں محمد اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یار جنت کی گارنٹی مصطفیٰ کی ہے، تو مہربانی کریں آپ دلوں کو وسعت دیں، اپنی زندگی میں لوگوں کو جگہ دیں۔ اللہ کریم آپ کو اس معاملے کے اندر آسانی والا آپ کے ساتھ معاملہ کرے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں، دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ایک بار صلح کرنے کے لیے قدم بڑھا دیں۔ اگر اگلا نہیں کرتا پھر اس کا جواب دے وہ ہوگا، کم از کم آپ کا ضمیر تو مطمئن ہوگا نا کہ یار میں صلح کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس لیے عید کی خوشیوں میں اپنوں کو شامل کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا جو گھر ہے ہمیں اس کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔